بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 5 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج 2-3 خبریں ہیں اور ان خبروں کا بھی ہم احاطہ کریں گے، اندر کی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک بخار چڑھا ہوا ہے، بخار چڑھایا جا رہا ہے، وہ ہے میرا جسم میرا مرضی۔ یہ ایک سلوگن دیا گیا ہے اور یہ ایک لبرلز خواتین ہیں کچھ، انہوں نے دیا ہے۔ وہ بالکل جناب دیا جا سکتا ہے، ہر کسی کو مرضی ہے سلوگنز دینے کی، لیکن ان سلوگنز کا مطلب کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ اور یہ جو کچھ 8 مارچ کو کہتے ہیں جی ہم نے خواتین مارچ کرنا ہے، بالکل کریں، جمہوری حق ہے سب کا، لیکن یہ سارے فنڈز وغیرہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ فوراً آنن فانن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا معاشرے میں کوئی خدا نخواستہ ہمارے قوانین نہیں ہیں، عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا عدالتی نظام جواب دے گیا ہے؟ ہمارے قوانین ختم ہو گئے ہیں، یہاں پہ جنگل کا قانون آ گیا ہے، کوئی انریسٹ پیدا ہو گیا ہے، کوئی معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ خواتین کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، یہ چیز۔ اور پھر اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تمام قوانین موجود ہیں جناب، اور ماشاءاللہ سے سوسائٹی ہماری بھرپور اویئرنیس رکھتی ہے، اور میڈیا ایک تگڑا میڈیا موجود ہے، لیکن میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کچھ چیزیں شیئر کر لیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا ہے کیا اصل میں، میرا جسم میری مرضی کے پیچھے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ میں نوائے وقت میں تھا تو این جی اوز جو غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ میری بیٹ تھی، میں ان کی کوریج کرتا تھا، اور ان میں سے بہت سی این جی اوز جو تھیں، زیادہ تر این جی اوز خواتین کے حقوق سے متعلق تھیں اور چائلڈ ابیوز کے متعلق تھیں، اس طرح سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ خواتین جو ہیں، جنہوں نے یہ سلوگن بلند کیا ہوا ہے، ایک فلم بنی جی یہ جو اس کو آسکر ایوارڈ بھی ملا، اور یہ خواتین کے جب فیسز جلائے جاتے ہیں تیزاب پھینک کے، اس پہ بنائی انہوں نے۔ بڑا سنگین کرائم، گھناؤنا جرم ہے یہ، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے لعنت تو ہے ہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی عبرتناک سزا ہے اور آخرت میں بھی ہے، جو کسی کا چہرہ مسخ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو قوانین موجود ہیں اور سب کچھ موجود ہے، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ بجائے امپلیمنٹیشن کی طرف جانے سے یہ اس طرح کے کام، اس پہ ایک فلم بنائی فلم، اس کو بہت بڑا ایوارڈ مل گیا۔ ایوارڈ ملا تو وہ ابھی بھی جن خواتین کو کاسٹ کیا گیا، جن کے چہرے دکھائے گئے، ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، لیکن ابھی تک ان کو نہ سہولتیں ملی، نہ پیسے ملے، نہ معاوضہ ملا، وہ ابھی بھی آج کل بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ تو یہی خواتین جو ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی امریکن معاون سیکرٹری آئی تھیں ایلس ویلس، وہ جو ان کے ٹاپ پریورٹیز پہ کچھ چیزیں تھیں، ان میں سے ایک پریورٹی یہ تھی کہ این جی اوز کو کام کرنے دیا جائے، اور این جی اوز کی جو رجسٹریشن ہے وہ کیوں منسوخ کی گئی ہے، اور این جی اوز کے معاملے میں ہمارا بڑا کنسرن ہے۔ وہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب سے ملی، ان کے ہاں بھی یہی رونا رویا، دفتر خارجہ وہاں بھی یہی رونا رویا کہ جناب این جی اوز۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ویو چلی تھی، ان تمام این جی اوز کا خاتمہ کر دیا گیا، رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی گھر تھے وہ خالی کروائے گئے، اور ان این جی اوز کی آڑ میں فنڈز آتے ہیں باہر سے جی، وہ یہ این جی اوز ان فنڈز کو یوٹیلائز کرتی ہیں، اور یوٹیلائز کر کے تو جناب اپنے اسی طرح کی تصویریں بھیجتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، چائلڈ ابیوز کی کر رہی ہے، تو وہ یہ اتنا فنڈ آتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ان این جی اوز کے اپنے رہن سہن دیکھیں،
یہ آپ کو ہر وقت 5 اسٹار 7 اسٹار میں ملیں گی. اور اس میں خواتین ہی نہیں ہیں، مرد بھی برابر کے شریک ہیں. میں یہ بتا دوں جو NGOs باہر سے پیسہ، اور اس میں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں. میڈیا آزادی کے بارے میں جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی باہر سے فنڈز آتے ہیں. یہ سارے چل رہے ہیں. یہ بہت بڑی دکانیں ہیں جو انہوں نے کھولی ہوئی ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان، اللہ کا شکر ہے اس وقت ابھی تک محفوظ ہے. پاکستان ایک سلوگن تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نام سے بنا تھا. اور مسلمان ہیں 99% یہاں پہ. اور ایک سوسائٹی ہے ہمارا، ایک خاندانی نظام ہے، ایک مضبوط خاندانی نظام ہے پوری دنیا میں. باقی تو یہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک مضبوط خاندانی نظام ابھی بھی موجود ہے. کوئی شرم حیا موجود ہے، رشتوں کا احترام موجود ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں، یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اندرونی ایجنڈا نہیں ہے. کیونکہ اتنا بڑا مارچ کرنا اور پھر ایک کمپین چلانا، اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ باہر سے آئے گا. اور یہاں پہ پھر وہ فیٹف شیٹف کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس اکاؤنٹ میں آیا ہے، کیسے آیا ہے. یہاں پہ فیٹف ویٹف والے سارے خاموش ہو جائیں گے. وہ اپنی صرف نظر کریں گے کیونکہ یہ ایجنڈا اور ہے. تو وہ ساری NGOs ختم کی گئیں. یہاں پہ سینکڑوں گھر تھے جو لیے گئے تھے پوش ایریاز میں، وہ فارغ ہوئے اور منسوخ ہو گئیں. اب نئے قوانین بنے ہیں پاکستان میں NGOs کی رجسٹریشن کے لیے. اب اس میں سارا کچا چٹا بتانا پڑتا ہے، اکاؤنٹ نمبر بتانا پڑتا ہے، اماؤنٹ کہاں سے آئے گی بتانا پڑتا ہے، کیسے آئے گی، خرچ کہاں پہ ہوئی. یہ سارا ایک نیٹ ورک سسٹم میں لائے گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں، اب پیسہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بتا دیں کہ مثلاً لسانی بنیادوں پہ انریسٹ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے فنڈز ہیں. مختلف علاقائی زبانوں کہ تعصب پیدا کرنا ہے، اس کے لیے باہر سے فنڈز آتے ہیں، وہ خرچ کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ میڈیا کی آزادی کا بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کے لیے بھی باہر سے فنڈ آتے ہیں. بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹورز ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے. اس میں مرد و خواتین تذکیر و تانیث کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سارا مال بناؤ پروگرام. اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے اپنے ملک کی جو ہے نا وہ تصویر خراب کرنی ہے. یہ خبریں چھپتی ہیں تو باہر جاتی ہیں. باہر سے پھر یہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ملک میں تو یہ معاملات اتنے خراب ہیں، یہاں پہ خواتین سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں، ان کو آزادیاں نہیں ہیں، یہ آزادی دیں وہ دیں. جبکہ ہراسمنٹ کا بارے میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے تو وفاقی محتسب برائے خواتین پورا ایک ادارہ ہے، عدالتیں ہماری موجود ہیں. اس ادارے کی سربراہ کشمالہ طارق ہیں، وفاقی محتسب ہیں. وہ سزائیں سنا چکی ہیں کئی مردوں کو اس بنیاد پہ کہ ہراس کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز پھر یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس اصول کو تو پھر تو یہ سوسائٹی میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں کہوں میری گاڑی میری مرضی، میں نہ ٹریفک کے قوانین کو مانتا ہوں، نہ میں کسی اور کے حقوق کو مانتا ہوں، میں جب چاہوں جو چاہوں اشارہ توڑ دوں، پھر تو یہ ٹریفک کا نظام ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جی جب کہ قرآن مجید میں نہ یہ میرا جسم میرا اپنا ہے، نہ میرا وجود اپنا ہے، نہ یہ میری مرضی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو اس نے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں. قرآن مجید پڑھیں تو جتنے خواتین کے دین میں خواتین کے حقوق ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. بہن، بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. بہن ہے، بیوی، شوہر کے اتنے فرائض شوہر کے ہیں کہ بیوی کو بالکل ہر چیز سے آزاد. یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم اتنے ہی آزاد ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے. خودکشی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ایون قرآن مجید میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں.
تو مادر پدر آزادی تو کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے. میں انہی خواتین سے، کیونکہ اس وقت بات خواتین کی ہو رہی ہے، انہی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ جائیں باہر جا کے ذرا کوئی کام کر کے دکھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 ملک ہیں جو اس وقت بچے ہوئے ہیں اس طرح کے، یہ جہاں پہ فیملی سسٹم جو ہے سٹرونگ ہے ابھی تک، اور جہاں پہ شرم و حیا ہے، کچھ حدود و قیود ہیں، اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے جی. ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ بس جیسا مغرب ہے سیکس فری زون، اسی طریقے سے ہر ملک جو ہے وہ سیکس فری زون ہو، اور یہ ساری جو ہیں ہمارا فیملی سٹرکچر یہ سارا تباہ ہو. ہمارے ہاں اولڈ ہاؤسز جو ہیں جو ایلڈرز کے لیے بہت کم ہیں، باہر تو ہیں ہی. ہمارے ہاں تو دین میں بھی اور قانون میں بھی ایسے اتنے واضح طور پہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر رشتے کی حرمت بتائی گئی ہے. خواتین کے تقدس اور ان کی عزت، ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے ہمارا دین بھی بڑا واضح ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے. اور قانون وراثت جی میں بتا دوں کہ خواتین کے جو وراثت میں حق ہے اس کا قرآن مجید میں کیٹیگوریکلی پوری صورت ہے، ایک چیز بتا دی گئی ہے، رشتوں کی حرمت کے بارے میں بتا دی گئی ہے. پھر ہر ایون کاروبار کے اخلاقیات ہمارے بتائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. تو کیا ہم اپنے دین کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ہم اپنے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ریاست کا جو معاشرہ اس وقت اچھا جا رہا ہے کیا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ اتنا سارا جو بجٹ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اور چونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں کور کرتا رہا ہوں NGOs کو، مجھے پتہ ہے کہ ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتے ہیں، اور پیسہ پھر کہاں بہایا جاتا ہے. ان کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ہر وقت یہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ملتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے کھانے کھابے شابے چل رہے ہوتے ہیں.